الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میرے محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حفاظت کے لیے چند دعائیں موقع محل کے اعتبار سے بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک دعاؤں کا تعلق ہماری زندگی سے ہے کہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم جب چاہیں جس مصیبت میں پریشانیوں میں گھرے ہوں اللہ سے حفاظت مانگنے کے لیے اور مصیبتوں سے چھٹکارا چاہنے کے لیے، پریشانیوں سے نجات چاہنے کے لیے ہم کثرت سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کریں۔ ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند دعاؤں کا تعلق خاص موقع اور محل سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے وقت کون سی دعائیں پڑھتے تھے، آرام فرمانے کے وقت کون سی دعائیں پڑھتے تھے، سفر میں کون سی دعائیں، یا پھر دوسرے موقع پر کون سی دعائیں پڑھتے تھے جن کا موقع خاص تھا۔ تو ہماری نظر اس طرف کم جاتی ہے کہ موقع مناسبت کے حساب سے اور موقع اور مناسبت کے لحاظ سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو جاننے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو اس وقت میں آپ کی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام پڑھا کرتے، صحابہ کو پڑھنے کا حکم دیتے اور اس کی فضیلت بھی ارشاد فرماتے، جس میں سے پہلی دعا یہ ہے: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے اس کی اچانک آفتوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش یہ ہے کہ اسے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، بیماریوں سے بچیں، حادثات سے بچیں، پریشانیوں سے بچیں۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ دعا تلقین فرمائی ہے کہ صبح کا پڑھنے والا شام تک اور شام میں پڑھنے والا صبح تک اچانک کی مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ روایت ابو داؤد میں موجود ہے۔ دوسری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی ہے: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اس کی فضیلت میں یہ بات آئی ہوئی ہے، جو شخص صبح یا شام میں اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پڑھنے والے کو ضرور خوش کر دیں گے۔ تو دنیا کی کامیابی کے ساتھ ہمیں آخرت کی لامحدود زندگی کے اندر کامیاب ہونا ضروری ہے۔ دنیا تو وقتی ہے، گزر جائے گی، لیکن آخرت کا معاملہ بڑا کٹھن معاملہ ہے۔ وہاں کی ناکامی اصل ناکامی ہے، وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ تو ہر مسلمان بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے اور ہر مسلمان بندی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کل قیامت کے دن خوش رہے، عذاب سے محفوظ رہے۔ تو کیوں نہ ہم اس دعا کو اپنے زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، پڑھنے کا اہتمام کریں، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس دعا کے پڑھنے والے کو خوش کر دیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم ان دعاؤں کو اپنی زندگی کے اندر لائیں گے اور معمول بنائیں گے صبح شام پڑھنے کا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک اس دعا کو پہنچائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔